आपा आपने अभी तक शादी नहीं की, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको तन्हाई का, अकेलेपन का या कंपेनियनशिप का एहसास हुआ हो, ये लगा हो कि नहीं होनी चाहिए? सौदा सलफ किससे मंगवाती हैं? हम मजदूर लोग हैं, जिंदगी के बखेड़ों ने कुछ सोचने ही नहीं दिया। पहली बात तो ये कि वक्त का कुछ पता ही नहीं चला, जिंदगी कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला। कहते ना कि जो भी होता है अल्लाह ताला की मर्जी से होता है बस। तो कोई मिला नहीं या चाहा नहीं? देखें जी, मिलने वाले बहुत होते हैं मर्जी का नहीं मिला, और चाहने वाले भी बहुत होते हैं। नहीं चाहा से मतलब आपने नहीं चाहा। मेरी चाहत को तो आप छोड़ देना औरत की चाहत ज्यादा नहीं होती है दूसरों की चाहत। वो जब पैदा होती है उसके बाद जब बड़ी होती है ना थोड़ी सी, तो उसमें दूसरों की चाहत शुरू हो जाती है। माँ बाप की चाहत होती है, बहन भाइयों की होती है, फिर लोगों की होती है। लेकिन आप तो इंडिपेंडेंट थी एक तरह से, अपना काम करती थी जी। बस काम जब स्टार्ट किया तो फिर पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। वालिद साहब भी नहीं थे, बचपन में डेथ हो गई थी। तो उसके बाद बस मुझे समझ ही नहीं आई, जिंदगी गई की तरह वक्त ऐसे गुजर गया। नहीं, ये ऐसा भी नहीं है कि कोई ज़िंदगी में नहीं आया होगा, आपको कोई नहीं मिला होगा, बहुत रिश्ते आए, ठीक है। बस वो मुझे समझ नहीं आती थी। मैं कहती थी अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे कुछ और मेरी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पाएंगी। फिर सच्ची बात है कि कुछ जब दुनिया देखी है तो इतना हो गया था कि यार पता नहीं, ये डर ही लगता था कि पता नहीं शादी की करेगा मेरे नाल। आए दिन कोई ना कोई तो हालात चेंज होते रहते ना। दूसरा है कि मैं हूँ बड़ी काम क्वाइट वो तहम्मुल मिजाज, गुस्सा अपनी जगह होता है, वो किसी का भी होता कभी, लेकिन मैं हूँ सॉफ्ट मिजाज, लड़ाई झगड़े से मैं दूर होती हूँ। मैं अगर अब ये ऑन सीरियस नोट में समझने के लिए बात जानना चाहता हूँ, मेरे रिश्ते आने शुरू हो जाए कि हम बड़े हम बड़े सॉफ्ट हैं, हमारे ऐसा होता है। नहीं, अब मैं ऑन सीरियस नोट आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, किसी वजह से नहीं हो पाता। आपका ये डिसीजन न लेने की और भी बहुत सारी वजूहात, जैसे कि आपने कहा, मगर एक वजह ये खौफ भी था कि जो आपने देखा होगा जी अक्सर देखा है, बहुत ज्यादा देखा। अच्छा, क्योंकि बात ये कि तलखियां हर रिश्ते में होती हैं। तो उन तलखियों के खौफ ने आपको किसी रिश्ते में बंधने नहीं दिया? कुछ वो भी था, कुछ इत्तेफाक था जिंदगी का, शायद अल्लाह पाक ने इसी तरह लिखा था। लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने हर तरह से नवाजा है कि मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई अल्लाह में, मैं जब भी कोई अच्छा सोचती हूँ तो मेरे लिए अच्छा ही होता है हमेशा। तो ये भी मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ था। करने को तो खुद भी बंदा बड़ा कुछ कर लेता है लेकिन ये कि बस मौका ही नहीं मिला, कोई इतना अच्छा लगा नहीं मुझे अभी तक लेकिन कभी होता है कि आदमी कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी फर्द हो, मगर एक साथी, एक बिल्कुल कमी होती है। हाल शेयर करने और वाला, मैं समझती हूँ कि ये ना हो कि लोग ये समझें कि जी अकेले रहना बड़ा सही है। नहीं, औरत के लिए सबसे मुश्किल काम है। कितने चैलेंजेस हैं ना, मर्द के लिए बहुत भी चैलेंजेस। मैं समझती हूँ कि सब बच्चियों की शादी होनी चाहिए टाइम पे। मुझे आज तक इसी बात का है कि मैंने अपनी माँ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी उनकी ज़िंदगी में। अब मेरी वालदा नहीं है तो मुझे ये हमेशा रहेगा, लेकिन अब माँ ही नहीं है तो कोई गल नहीं, जो रहेगा देखी जाएगी, जो अल्लाह को मंजूर। अल्लाह ताला आपके लिए जो भी आप नहीं, मेरे लिए अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा किया, उस तरह से अच्छा करे। बड़ा अच्छा किया। शादी की उम्र गुजरती तो कभी नहीं। नहीं जी, मैंने देखा यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है मुझे तो लोग अब मैं देखती हूँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया आ गया, अब तो बिना देखे ही लोग आशिक बन जाते हैं जी तो कोई जिंदगी में बहुत ही आपको आपकी तरह का सॉफ्ट तहम्मुल मिजाज अजय तक बहुत ही कोई नहीं मिले अगर कोई लग जाए जे मिल जाता तो शायद हो जाती शादी, वो भी अल्लाह की मर्जी नाल ही होनी सी। ਇਹਦਾ मतलब हुण भी हो सकती है। हाँ, किसी वक्त भी कुछ भी है, बाद का कोई वक्त मुकर्रर बुरी राय है आपकी शादी के बारे में। बात है, आपने कुछ ऐसे कपल्स को देखा है जिनसे डर गई? अरे तौबा अल्लाह माफ करे, मैं कह रही हूँ ऐसा ड्रामा मोहब्बतों की कि जी हम एक हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चुक चिड़चिड़। और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जो बंदा ऊंची आवाज़ में बोलता है, ओए होए, सबसे बुरे लगते हैं वो लोग। आराम से बात कर लें,
اگر آپ کو کوئی گلا شکوہ ہے بھی تو آرام سے کر لو یار, کیا مجھے ضروری نا ہے. شائستہ اپنا ایک شعر یاد آ گیا ہے, تو وہ میل پوائنٹ آف ویو سے مگر فیمیل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتا ہے. ہاں میں پاگل بھی ہوں بیکار بھی آوارہ بھی, ہاں میں پاگل بھی ہوں بیکار بھی آوارہ بھی, تم یہی بات محبت سے بھی کر سکتی تھی. بالکل یہ دیکھیں جی, یہ ریالٹی ہے اصل میں کہ یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے کہ وہی بات آپ محبت میں بھی کر سکتے ہیں. ہماری بہت ساری دعائیں, جو بھی آپ اپنے لیے فیصلہ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, مطمئن رکھے, جیسے بھی آپ اللہ پاک آپ سب کو بھی خوش رکھے, آمین, زندگی گزارنا چاہیں. اور ایک چیز میں اور کہوں گا, جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا آپ کے فیصلے میں یا کسی فیصلے تک نہ پہنچنے میں کچھ % دخل اس کا بھی رہا کہ آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جہاں تلخی تھی. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں, ہم جب کہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کا عمل لوگوں کے لیے انسپریشن کا باعث بنتا ہے, تو اپنا ہر عمل ویسا رکھنا چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ کا چیخنا چنگھاڑنا, کوئی بھی ایسی چیز دیکھ کے کوئی شخص اتنے خوف میں مبتلا ہو جائے کہ وہ اس کی زندگی کے فیصلے پہ بھی کچھ % اثر انداز ہو. میں تو کہتی ہوں کہ رشتے سارے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. دیکھیں جی, میاں بیوی کا رشتہ میں سمجھتی ہوں, جو میں نے اب ہوش سنبھالا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا رشتہ بنایا میاں بیوی کا, اماں اور حوا کا جو رشتہ بنایا تو میاں بیوی کا تھا نا. بچے تو نہیں پہلے پیدا ہو گئے تھے, پہلے کوئی ماں باپ تو نہیں بن گئے تھے, یا کوئی بہن بھائی نہیں, یہی رشتہ یہی تھا نا. وہی مقدس رشتہ وسیع آج کل میں دیکھتی ہوں ہر دوسرے گھر میں وہ ضلالت بنا ہوا ہے. کیا فائدہ, مرد عورت کو چیٹ کر رہا ہے, عورتیں مردوں کو چیٹ کر رہی ہیں. اور جیسے میرے ایکسیڈنٹ کے بعد جو کچھ مجھے واقعات ملے وہ بھی میں نہیں بھول سکتی, ان لوگوں کو بھی نہیں بھول سکتی. ایک بتاؤں, آیا تھا وہ کوئی آئے تو انہوں نے نا اتنا گھی کا ڈبہ اٹھایا, 7 بستر بھی اٹھایا ہوا, اور وہ تو آگے اور انہوں نے کہا کہ باجی ہم تو ادھر ہی رہیں گے, کیونکہ وہ اخبار والوں نے ایسا لکھا ہوا تھا کہ برے حالوں میں ہے بیچاری. حالانکہ میں VIP روم میں پڑی ہوئی تھی, وہ بھی مجھے ہاسپٹل والوں نے بڑی میرے ساتھ محبت کی تھی. ہاں بہت زیادہ کیا تھا, بہت زیادہ کیا تھا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس کے تو پیچھے اتنے وہ اس کے فینز آ رہے ہیں, تو یہ بستر پہ بھی پڑی ہوئی ہے, تو پھر بھی تو انہوں نے, اور مجھے یقین کہ مجھے نہیں پتا کیسے میرے بلز پے ہوئے ہیں, کیسے سارا کچھ ہوا, مجھے نہیں پتا. چلے میں یہاں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا, یہ لوگ بھی سنیں, قوم بھی سنیں, کہ بہت سارے لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے فنکاروں کی رسپیکٹ نہیں کرتے اور ان کے ساتھ برا ہوتا ہے. یہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا تجربہ اس سے بالکل مختلف رہا اور بہت اچھا رہا. تو میں لوگوں کے لیے بھی, قوم کے لیے بھی, انہوں نے اس وقت آپ کا خیال رکھا, ان کے لیے میں نے آج آپ کو بتائی ہیں جو میری زندگی میں میرے ساتھ گزری ہیں. میں کہتی ہوں کہ کہتے ہیں نا شوبز, میں بھی ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں شوبز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, ٹھیک ہے, تو آج تک نہیں سمجھا جاتا. تو لیکن یہ کہ مجھے لوگوں کی محبت بڑی ملی, رسپیکٹ سب سے بڑھ کے ہوتی, رسپیکٹ انسان کی زندگی میں, وہ رسپیکٹ مجھے بہت ملی ہے. اور وہ گھی والے کا تذکرہ رہ گیا, کیا ہوا؟ جی وہ تو پھر میرے بھائی بن گئے. وہ تو میرے سچ مچ کے بھائی, ان کی مسز بھی, سارے فیملی آپ نے سب کو بھائی بنایا نا, اسی وجہ سے اکیلی ہیں. جی وہ بنے, وہ کیونکہ آئے بھائی بن کے تھے میرے, وہ آئے اسی لیے تھے. ماشاءاللہ ان کے بچے بھی تھے, ان کی بیگم بھی. انہوں نے کہا میں تو چلے اپنی باجی کو شابانہ کو. حالانکہ اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا میں گھی لایا ہوں. نہیں, وہ لائے تھے اپنے, انہوں نے کہا باجی ہماری جتنی ضرورت ہے آپ کو بتائیں, ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ لایا. بہت محبتیں سمیٹی اللہ. اوہو, کھلونے, بچپن کی یادیں, یادوں کا وقت. اوئے ہوئے ہوئے, یہ جو خواتین, اوئے میرے اللہ, میرے جوانی کی کہانیاں. پاپولر میگزینز ہوا کرتے تھے. اوئے ہوئے, میرے لڑکپن اور جوانی کی جو ہے نا یادیں, خوبصورت یاد ہے یہ. اوہو, یہ جو خواتین ڈائجسٹ ہے نا, مجھے آج بھی بہت پسند ہے. یقین کیجئے, اکثر میں کبھی یوٹیوب پہ کھولوں نا
تو اس میں اکثر کہانیاں آ رہی ہوتی ہیں ہاں ہاں تو میں وہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہوں, مجھے اتنا پسند ہے. تو یہ واقعی میں بہت پڑھتی تھی. مجھے یا تو بچوں کے کارٹونز پسند ہیں آج تک, آج تک اچھا یا یہ پسند ہے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. تو ہمیشہ ماں سے بہت ڈانٹ کھائی ہے. دیکھیں شادی نہ ہونے کا ایک فائدہ ہوا کہ آپ کا بچپنا برقرار ہے. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ. دیکھیں جی دکھ جڑے نے نا اور بھی کہتے ہیں اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا, شادی کے تو یہ دوسری جو محبتیں ہیں نا, خرافات جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں رشتے, وہی بڑا کرنے کے لیے وہی کافی ہے. ورنہ شادی کے بعد آپ کو ایک کارٹون بہت ہی برا لگنا تھا. نہیں, مجھے آج بھی بچے بہت پسند ہیں. جی جی جی, مجھے بچے بہت زیادہ پسند ہیں. نہیں وہ بچوں کی بات نہیں کر رہا, میں بچوں کے باپ کی بات کر رہا ہوں. وہ آپ ہوں پتہ نہیں کتنے گم گیا بیچارہ. وہ کہتے ہیں نا میرے نصیب کی بارشیں کہیں اور چھت پہ برس گئی. مجھے اس میں بھی دلچسپی ہے کہ کارٹون کون سا پسند ہے آج بھی. ہاں کارٹون ہونے چاہیے. پہلے میں بچپن میں دیکھتی تھی پوپائے دا سیلر بہت زیادہ. ٹام اینڈ جیری آج بھی پسند ہے. کتنے اوریجنل تھے نا یہ. اور اس کے علاوہ مجھے نا وہ باربیز والے بھی کارٹونز اچھے لگتے ہیں. ڈفرینٹ کارٹون ہونے چاہیے تھے. ٹام اینڈ جیری میں کون آپ کو زیادہ پسند تھا؟ دونوں ہی پسند تھے ویسے. بیچارہ ٹام تو مظلوم ہی تھا. تو کیا یاد آ رہا تھا آپ کو اس میگزین سے؟ بس اس میں مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے, اپنی جوانی یاد آ رہی ہے. جب میں لے کے بیٹھی ہوتی تھی, آنکھیں اور آوازیں پڑتی تھی ماں کی, اس کے بعد پھر ڈانٹ بھی پڑتی تھی, اور کئی دفعہ تو بھول ہی جاتی تھی اور اتنا کھو جاتی تھی. آپ یقین کیجئے یہ جو رسالے ہیں ان میں جو کہانیاں چھپتی تھی وہ ایسے جیسے ہم ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں اور اس میں ہمیں لگتا ہے یہ ریالٹی ہے, تو یہ اس میں بھی وہی جی تحریر کی ایک اپنی دنیا, تحریر کی اپنی ایک دنیا, اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. لگ رہا ہوتا ہے کہ سچ مچ وہی ہے. تو مار گیا کہ او جا ہیرو کوئی نہیں لگیا.